اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا۔ سورہ کہف چل رہی ہے جو 16ویں پارے میں تھوڑی دور تک چلی گئی۔ اس سورہ کریمہ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ عام طور پر اللہ اپنے بندوں کو 4 چیزوں سے آزماتا ہے، یعنی یہ 4 آزمائشیں اس کے اوپر آتی ہیں۔ ایک ہے دین کی آزمائش، فتنہ کا مطلب ہوتا ہے آزمائش، تو ایک ہوتا ہے دین کا فتنہ، جس سے اصحاب کہف 2 ہوئے۔ یہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب کے اوپر ایمان لائے اور ہدایت سے سرفراز ہوئے۔ وقت کی بے دین حکومت نے، وقت کے کافر اقتدار نے ان کے اوپر دباؤ ڈالا کہ یہ اپنے ایمان سے پھر جائیں۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک آزمائش تھی۔ یہ نوجوان اپنے شہر سے بھاگ نکلے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں نشانی بنا دیا۔ فرمایا گیا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9۔ آگے جا کر ایک غار میں چلے گئے اور اللہ نے ان پر نیند طاری کر دی، اور یہ 300 سال تک سوتے رہے، زندہ ہیں، نہ انہیں بھوک لگ رہی ہے، نہ انہیں پیاس لگ رہی ہے، نہ انہیں اور کسی چیز کی ضرورت ہے۔ فرمایا گیا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9۔ یہ 300 سال تک سوتے رہے اور یہ زیادہ ہوئے 9 کے اعتبار سے، یعنی 300 اور اس پر 9 سال کا اضافہ۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے، جیسا کہ بعض لوگ اس آیت کریمہ سے استدلال کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ 300 سالوں میں شمسی اور قمری اوقات میں، سالوں میں 9 سال کا فرق ہوا۔ یعنی جو شمسی سال ہوتا ہے سورج کے اعتبار سے، اور جو قمری سال ہوتا ہے چاند کے اعتبار سے، تو قمری اور شمسی اعتبار سے 300 سالوں میں 9 سال کا فرق ہوا۔ اس کو معیار بنا کر اگر کیلکولیشن کیا جائے تو ہر دن کے بارے میں معلوم کیا جا سکتا ہے کہ شمسی اور قمری سال میں کتنا فرق ہوا ہے۔ کیا بات ہے! اور جب یہ بیدار ہوئے تو ان کی ایک بات رب تعالی نے بہت ہی نمایاں طریقے پر بیان فرمائی ہے۔ 300 سال تک سوتے رہے، پھر جب یہ اٹھے تو آپس میں باتیں کرنے لگے، کتنا سوتے رہے ہم لوگ، کتنا ٹھہرے یہاں پر،
کوئی کہہ رہا ہے ایک دن، کوئی کہہ رہا ہے دن کا ایک حصہ، جبکہ 300 سال گزر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ کو معلوم ہے کہ تم کتنا ٹھہرے ہو، قالوا اعلم بما لبثتم۔ 300 سال تک نہ بھوک لگی، نہ پیاس، نہ اور کسی چیز کی ضرورت پڑی۔ جیسے ہی یہ جاگے، انہیں بھوک لگ گئی، تو اپنے ساتھیوں میں سے ایک کو وہ پرانا روپیہ، پرانا سکہ جو 300 سال پہلے کا ہے، وہ دے کر کے بھیجا اور کہا کہ جا کر کے بستی سے کھانا لے آؤ، شہر سے کھانا لے آؤ۔ دیکھو، فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ، سکہ دے کر کے ان میں سے ایک کو بھیجو شہر کی طرف، الی المدینہ، فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، تو وہ دیکھے جا کر کہ پاکیزہ کھانا کون سا ہے۔ کیا بات ہے! اس بات کو قرآن حکیم نے بہت نمایاں طریقے پر بیان کیا۔ پہلے اس پر ایک مفسر کا تبصرہ دیکھیں، وہ لکھتا ہے کہ الحرام لا يكون زکیا وكثير من الناس لا يتحرى الحلال وهذا من اسباب شقاء كثير من البيوت۔ کیا تبصرہ ہے! کہتا ہے کہ حرام کھانا یہ زکی نہیں ہوتا، پاک نہیں ہوتا، ناپاک ہوتا ہے۔ حرام کھانا، حرام جو ہوتا وہ پاک نہیں ہوتا، زکی نہیں ہوتا، اور اکثر لوگ حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے، حلال روزی تلاش نہیں کرتے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وَهَذَا مِنْ أَسْبَابِ شَقَاءِ كَثِيرٍ مِنَ الْبُيُوتِ، یہ شہر میں یا کسی سوسائٹی میں اکثر گھروں کی بدنصیبی اور بدحالی کا سب سے بڑا سبب ہے۔ یعنی اگر آدمی حلال و حرام کی تمیز نہ کرے تو اس گھر میں برکت نہیں، بدبختی آتی ہے، بے برکتی آتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور سود جیسی لعنت میں ملوث ہیں، برکت کیسے آ سکتی ہے؟ ان نوجوانوں کو دیکھو، ایک کو بھیج رہے ہیں پیسہ دے کر کے کہ لا کر کے پاک کھانا ہمیں دو، ناپاک نہیں۔ اب ذرا سوچو کہ یہ کیا چیز لے کر بھاگے تھے؟ توحید لے کر بھاگے تھے، اور اللہ نے انہیں صلح دیا۔ 300 سال کے بعد جب جاگے تو کس چیز کی بات کر رہے ہیں؟ حلال کھانے کی بات کر رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ توحید میں اور حلال روزی میں، توحید میں اور عقل حلال میں بڑا گہرا ربط ہے۔ آدمی جتنا حلال کھائے گا اس کی توحید اتنی ہی زیادہ بلند ہوگی، اور جتنا حرام کھائے گا اس کی توحید اتنی ہی زیادہ خراب ہوگی اور اتنی ہی زیادہ پست ہوتی چلی جائے گی۔ یہ بہت ہی خوبصورت بات کہی گئی۔ اچھا، تو جب آدمی دین کے فتنے میں مبتلا ہو تو کیا کرے؟ اس فتنے میں مبتلا ہو جائے تو کیا کرے؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا علاج بیان فرمایا ہے۔ 2 کام کرنے ہیں، ایک صبر اور ایک نیک لوگوں کی صحبت۔ برے لوگوں کی صحبت سے الگ ہو جاؤ اور صبر اختیار کرو، صبر اور نیک لوگوں کی صحبت۔ سعدی ایک بہت بڑے فارسی شاعر گزرے ہیں، ان کی کتاب بچپن میں ہم لوگوں کو پڑھائی گئی ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ سعدی اپنے ایک دوست کے یہاں پہنچے اور کہا کہ مجھے نہانے کی ضرورت ہے۔ تو پہلے آج کل کے جدید طریقے والے صابن تو تھے نہیں،
اس نے ایک خوشبودار مٹی لا کر دی. پہلے عورتیں بھی اسی مٹی سے نہاتی تھی, بالوں میں لگا لیتی جس سے جوئیں وغیرہ نکل جاتے تھے. اب تو طرح طرح کے صابن آ گئے. تو اس نے ایک خوشبودار مٹی لا کر کے دی کہ اسی سے نہا لو. تو لکھتے ہیں کہ گلے خوشبو در حمام روزے رسید از دست محبوب بدستم بدو گفتم کی مشکی یا عبیری کی از بوئے دلاوے دے تو مستم بگفتا من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت باگل نشستم جمال ہم نشی در من اثر کرت وگرنا من ہما خاکم کے ہستم. بہت پیاری بات کہی. کہہ رہے ہیں کہ ایک خوشبودار مٹی میرے دوست نے مجھے نہانے کے لیے دی, صابن کے طور پر استعمال کرنے کے لیے, اور میں حمام میں گیا تو مٹی مہک رہی تھی. تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم مشک ہے یا عبیر ہے؟ اس لیے کہ میں تیری دلاوے اس خوشبو سے مست ہو گیا ہوں. تو مٹی ہے اتنی خوشبودار ہے. تو بدو گفتم کی مشکی یا عبیری, میں نے اس سے پوچھا کہ تم مشک ہے یا عبیر ہے کہ میں تیری دلاوے اس خوشبو سے مست. تو اس نے کہا کہ میں ایک ناچیز مٹی تھی, لیکن ایک مدت تک میں پھول کے ساتھ رہی ہوں, تو میرے ہم نشین کے جمال نے میرے اندر اثر کر دیا, ورنہ میں وہی مٹی کی مٹی ہوں, پھول کے ساتھ رہی ہوں. تو اچھی صحبت اختیار کرو. کسی لوہار کے پاس بیٹھو گے تو ایک تو کالا دھواں تمہاری ناک کے ذریعے پیٹ میں جائے گا, اور ہو سکتا ہے کہ تمہارے کپڑے جل جائیں کہ بھٹی سے چنگاریاں اٹھ رہی ہیں. لیکن اگر کسی خوشبو بیچنے والے عطار کے پاس بیٹھو گے تو اگرچہ تم خوشبو نہ خریدو مگر تمہیں اس کی خوشبو ملتی رہے گی. تو صحبت نیکاں اختیار کرو. بتایا گیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. تم صبر کرو اور ان لوگوں کے ساتھ رہو جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں اور اس کی رضا چاہتے ہیں, انہی کے ساتھ رہو. تو اگر آدمی دین کے فتنے میں مبتلا ہو تو علاج یہ ہے کہ وہ صبر کرے اور اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرے. یہ اور دوسرا فتنہ ہے مال کا فتنہ. مال کے فتنے کے تعلق سے یہاں ایک نوجوان کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک مومن نوجوان ہے جس کا دوست کافر ہے, اور اس کافر دوست کے 2 باغ ہیں انگوروں کے, اور باغ کے چاروں طرف کھجوروں کے درخت ہیں, اور بیچ میں جو جگہ ہے خالی وہاں کھیتی ہو رہی ہے. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ, اور یہ باغ دونوں کے دونوں بڑے پھل دیتے تھے. نوٹوں میں کھیل رہا تھا, رولنگ ان منی, بالکل نوٹوں میں کھیل رہا تھا. تو اس کا دوست اس سے ملنے کے لیے آیا, کہا کہ چل اپنا فارم ہاؤس دکھاتا ہوں, اپنا باغ دکھاتا ہوں. دکھایا. فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اکثر منك مالا واعز نفرا. یہ کافر دوست اپنا باغ دکھاتے ہوئے اپنے مومن دوست سے کہتا ہے, وهو يحاوره, بات کرتے ہوئے, انا اکثر منك مالا واعز نفرا, میں مال کے اعتبار سے تجھ سے زیادہ ہوں, میرے پاس تجھ سے زیادہ مال ہے. واعز نفرا, اور میرے پاس لوگوں کی تعداد بہت ہے, نفری بہت ہے, کام کرنے والے بہت ہیں, میرے رشتہ دار بہت ہیں, بہت سے میرے بیٹے ہیں. نفر. اور باغ میں چلتے ہوئے داخل ہوتے کہنے لگا اپنے نفس پر ظلم کرتے ہوئے, قال ما اظن ان تبید هذه ابدا, میرا یہ باغ کبھی تباہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, یہاں تک تو کہا اس نے, وما اظن, یعنی میرا
گمان یہ ہے کہ یہ باغ کبھی تباہ نہیں ہوا. اور وما اظن الساعۃ قائمۃ، اور میں سمجھتا ہوں کہ قیامت کوئی چیز نہیں ہے، قیامت نہیں آنے والی ہے. دیکھو یہ دوسری بات، وما اظن الساعۃ قائمۃ، قیامت قائم ہونے والی ہی نہیں ہے. تیسری بات بڑی خطرناک ہے، وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، بفرض محال مان لو، سپوز اگر مرنے کے بعد زندگی ہوئی تو میں جب اپنے رب کی طرف لوٹ آیا جاؤں گا تو اس سے بہتر چیز مجھے وہاں ملنے والی ہے. تو کیا کہتے ہیں، یہاں مل رہا ہے تو وہاں بھی ملنے والا ہے. یہ دیکھو مومن دوست کیا کہنے لگا، قال له صاحبه وهو يحاور اكفرت بالذي خلقك من تراب، ارے تو اپنے اس رب کا انکار کر رہا ہے جس نے تجھ کو مٹی سے پیدا کیا. خلقك من تراب ثم من نطفہ، پھر نطفے سے، ثم سواك رجلا، تجھے ایک معتدل اور بہترین نوجوان بنایا ہے. لیکن هو اللہ ربی، تم مان یا نہ مان، میرا اللہ ہی رب ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کروں گا. ولا اشرک بربی احدا. تجھے تو یہ کہنا چاہیے تھا باغ میں داخل ہوتے وقت، ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ بولنا چاہیے تھا تجھ کو کہ جو کچھ ملا یہ اللہ کی دین ہے. اللہ کہتے ہیں کہ اس باغ کے اوپر اللہ کا عذاب آیا اور پورا باغ تباہ ہو گیا. اور یہ ہاتھ ملتے رہ گیا، ہاتھ ملتے. فاصبح یقلب کفیہ، افسوس سے اپنے ہاتھ مل رہا تھا، پورا باغ تباہ ہو گیا. تو یہ ہے مال کا فتنہ. مال کے فتنے میں مبتلا ہو کر کے آدمی شرک کرنے لگتا ہے، یہاں تک کہ مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کر دیتا ہے اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اپنی محنت کا ثمرہ اور اپنی محنت کا نتیجہ سمجھتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ محنت میں نے کی، باغ میں نے لگائے، بیچ میں اللہ کہاں سے آ گیا. تو جب مال کے فتنے میں آدمی مبتلا ہو تو اس کا علاج کیا ہے، اس فتنے کا علاج کیا ہے؟ کہا کہ اس فتنے کا علاج یہ ہے کہ دنیا پر غور کرے کہ ان الدنیا تزول ولا تبقى، کہ دنیا باقی رہنے والی نہیں ہے، فانی ہے. کتنا بھی پیسہ آدمی کے پاس ہو، ایک دن اس دنیا سے چلے جانا. وہی فرمایا گیا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. کیا بات ہے، کہا کہ دنیاوی زندگی کی مثال پانی کی طرح ہے جو آسمان سے نازل ہوئی، زمین کے پودوں سے ملی اور پھر اس کے بعد پودے اگے اور اس کے بعد کھیتی چورا چورا ہو گئی. تو آدمی مال کے فتنے میں اگر مبتلا ہو تو دنیا کے اوپر غور کرے کہ دنیا فانی ہے، یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے تیرے ساتھ. یہ تو اس عورت کی طرح ہے جس کا ہر رات ایک شوہر ہو. جی سعدی نے بالکل صحیح کہا ہے، نہ لائق بود عیش با دل برے، کہ ہر بام دادش بو شوہر. ایسی دنیا سے، ایسی چیز سے دل لگانا بالکل درست نہیں ہے، ایسی عورت سے، ایسے محبوب سے دل لگانا بالکل درست نہیں جس محبوب کا ہر رات ایک شوہر ہو. یہ دنیا ایسی ہی ہے. اور اس کی مثال پانی سے دی گئی ہے. جی پانی کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ٹھہرتا نہیں ہو، اگر کہیں ٹھہرا بھی رہے تو ہوا چلنے کی وجہ سے مستری ہوتا ہے، ایسے لہریں پیدا ہوتی رہتی. اور کسی نے سچ کہا ہے کہ یہ دنیا پانی کی طرح ہے اور تمہاری زندگی ایک کشتی کی طرح ہے. یہ تمہاری زندگی کی کشتی پانی کے اوپر چل رہی ہے. جب تک پانی نیچے ہے
تب تک تم بھی محفوظ ہو اور کشتی بھی محفوظ ہے. اگر پانی کشتی کے اندر آ گیا تو کشتی بھی ڈوب جائے گی, تم بھی اڑ جاؤ گے. تو دنیا کو دنیا کی اوقات میں رکھو. دنیا کو اگر کشتی میں لے آؤ گے زندگی کی تو تم بھی چلے جاؤ گے اور ایک کشتی بھی چلی جائے گی. تو دنیا فانی ہے, پانی سے تشبیہ دی گئی اس کی. کیا کتاب ہے, سبحان اللہ. یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. اس کتاب کو ہم نے کتنا مظلوم بنا رکھا ہے. بتانے پر سمجھ میں آتا ہے کہ کتنی بڑی چیز آپ لوگوں کے پاس ہے. تو آدمی دنیا کے فتنے میں مبتلا ہو, مال کے فتنے میں مبتلا ہو, تو دیکھے کہ یہ مال ہمیشہ تیرے ساتھ رہنے والا نہیں ہے. یہ تیری ڈگری ہمیشہ تیرے ساتھ رہنے والی نہیں ہے. جب تک زندہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب السلام علیکم, مر گیا تو کہتے ہیں لاش کو اٹھاؤ. اب ڈاکٹر نہیں بولتے اس کو, کہتے ہیں لاش کو اٹھاؤ. زندہ تو کہتے ہیں پروفیسر صاحب السلام علیکم. پروفیسر صاحب اسکول میں آئے کہ نہیں آئے؟ مر گئے, کہنے لگے کہ اس لاش کو کب اٹھانے والے ہو, جنازہ کب اٹھایا جانے والا ہے. یہ نہیں کہتے پروفیسر صاحب کو کب اٹھانے والے ہو. پروفیسری ختم ہو گئی یہاں پہ, ڈاکٹری ختم ہو گئی یہاں پہ, انجینئرنگ ختم ہو گئی. اس پوائنٹ پر آنے کے بعد سب کچھ فنش ہو جاتا اور ہم اسی کی طرف بڑھ رہے ہیں. دا لائف از گوئنگ ٹو فنش. کہانی ختم ہونے جا رہی ہے ہر ایک کی. جی وہاں تک پہنچنا. تو مال کے فتنے میں مبتلا ہو تو دنیا پر غور کرے, دنیا کی بے ثباتی پر. شیلے کی نظم میں نے پڑھی تھی, کہتا ہے the flower that smiles today tomorrow dies, all that we wish to stay comes and does fly. کیا بولتے, چلیے اس کو ایک آیت کریمہ کے تناظر میں دیکھیں گے اس کو. جی اور پھر تیسرا فتنہ ہے علم کا فتنہ. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ تقریر فرمائی تو ایک آدمی نے کہا کہ آپ دنیا کے سب سے بڑے عالم ہیں, عالم اہل الارض, دنیا کے سب سے بڑے عالم ہیں. کہا کہ ہاں. اللہ کو ان کی یہ ادا پسند نہیں آئی. کہا کہ رخت صبر باندھو, میرا ایک بندہ مجمع البحرین پر رہتا ہے, دو دریاؤں کے سنگم پر, ملو پتا چلے گا کہ علم کسے کہتے ہیں. اپنے ایک ساتھی غالباً یوشع ابن نون ہے, ساتھ میں لے کر کے چلے اور کہا کہ پتا کیسے لگے گا کہ وہ ملیں گے کہاں. کہا کہ زنبیل میں تلی ہوئی مچھلی لے لو, یہ مچھلی تمہیں بتا دے گی کہ تمہیں ملنا کہاں ہے. چلے. فلما بلغا مجمع بینہما نسیا حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا. وہ زنبیل وانوں رکھا تھا, وہ تلی ہوئی مچھلی نکل کر کے پانی میں چلی گئی. کیا بات ہے, تلی ہوئی مچھلی نکل کر پانی میں چلی گئی. ہمارا رب کیسا ہے اللہ, تلی ہوئی مچھلی کو زندہ کر کے پانی میں بھیج دیتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تیری عظمت کے قربان, تیری ربوبیت کے قربان, تیری رحمت کے قربان. کیسا ہمارا رب ہے. تلی ہوئی مچھلی نکل کر کے دریا میں چلی گئی. اور کوئی چیز اگر پانی میں سے نکل کر آگے چلی جائے تو پانی مل جاتا ہے آپس میں, لیکن وہ مچھلی اس طرح گئی تھی کہ سرب بنا ہوا تھا. سرب کا مطلب ہوتا ہے ایک سرنگ بنی ہوئی تھی کہ مچھلی ادھر سے گئی ہے, پانی کے اندر سرنگ بنا دیا اس نے, اور سرنگ ایسے بنی ہوئی ہے. مچھلی بھی اس کے قبضے قدرت میں, اب پانی بھی اس کے قبضے قدرت میں. پھر آگے نکل گئے تھے. فلما جاوزا, آگے نکل گئے. قال لفتاہ, اپنے ساتھی سے کہا آتنا غدانا, وہ ناشتہ لاؤ. غدا مینس ناشتہ, بریک فاسٹ, وہ کھانا لاؤ کھانا. لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا, ارے بہت تھک گئے ہیں سفر سے بھائی, لاؤ کھانا کھا لیتے. کہنے لگے قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرہ, وہ چٹان کے پاس جب ہم لوگ آئے تھے تو فینی نسیت الحوت,
مچھلی کو میں بھول گیا. حوت مینس مچھلی, فش. فینی نس, حوت مانے فش, مچھلی. فینی نسیت الحوت. اور بھولا کیوں؟ وما انسانی الا الشیطان ان اذکرہ, شیطان نے بھلا دیا, مجھے یاد ہی نہیں رہا. شیطان ایسے کاموں میں انسان کے پیچھے لگا رہتا ہے اور زیادہ سے زیادہ پریشان کرتا ہے. مارتا تو نہیں لیکن ہلاکان بہت کرتا ہے, ہلاکان بہت کرتا ہے. اور پہنچے واپس, لوٹے, دیکھا فرتد علی آثارہما قصصا, اسی راستے پر دوبارہ پیچھے لوٹے, دیکھا کہ مچھلی اسی طرف سے گئی ہے. دیکھا ایک صاحب ہے, السلام علیکم. وعلیکم السلام. ملے, یہ حضرت خضر ہیں. پھر کہنے لگے میں آپ سے پڑھنے کے لیے آیا ہوں. بولے میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکتے؟ پتہ یہ چلا کہ آدمی تعلیم جب حاصل کرے تو بنیادی چیز اس کے لیے صبر ہے, صبر اور استقامت. ایک IAS کی تیاری کرنے والے بچے کو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے, ایک MBBS کے طالب علم کو پریپیئر ہونے کے لیے کتنی تکلیفوں سے گزرنا پڑتا. میرے بارے میں کہا جاتا ہے کہ میں ایک IAS آفیسر لڑکے سے زیادہ محنت کرتا ہوں, زیادہ پڑھتا ہوں, ان سے زیادہ پڑھتا ہوں, میں کتابیں پڑھتا ہوں, بہت کم سوتا ہوں, عادت ہے میری, کتاب میری زندگی ہے. مجھے نیند نہیں آتی, کوئی کتاب اگر مل جائے ختم کے بغیر نہیں رکھتا میں, یہ عادت ہے. کہا کہ صبر نہیں کر سکتے میرے ساتھ, اور میرے ساتھ رہنے کے لیے صبر لازم ہے. قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا. کیا بات ہے. کالج میں آپ جب فارم بھرتے ہیں نا تو آپ کو سائن کرنا پڑتا ہے کہ آپ اسکول کے تمام قواعد و ضوابط, رولز اینڈ ریگولیشنز کے پابند ہوں گے. دیکھو یہاں ایک ہی ٹکڑے میں بتا دیا گیا, ولا اعصی لک امرا, میں اس پیپر پر سائن کرتا ہوں. کتاب ہے. کہا کہ دوسری شرط یہ ہے, قال فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا. کوئی بھی چیز میں کروں تم سوال نہیں کرو گے یہاں تک کہ میں خود ہی نہ بتا دوں کہ میں نے ایسا کیوں کیا. سوال نہیں کرو گے تم, ٹھیک ہے. یہ کہہ چکے ہیں کہ بھئی میں آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا. دونوں چلے. اب ایک کشتی میں سوار ہو کر کے اس پار جانا ہے, دریا کے کنارے آئے, چڑھ گئے. حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقھا, جیسے ہی یہ کشتی میں پہنچے اس کے تختے اکھاڑنے لگے. حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ خضر اس کشتی کے تختے اکھاڑ رہے ہیں, سب اس کو توڑ پھوڑ رہے ہیں, برداشت نہیں کر سکے. قال اخرقتھا لتغرق اہلھا, ارے آپ اس کے تختے اکھاڑ رہے ہیں, سوراخ کر رہے ہیں, آپ کشتی والوں کو ڈبونے کا ارادہ رکھتے ہیں. دیکھو انہوں نے کہا کشتی والوں کو, یہ نہیں کہا کہ ہم کو ڈبانے کے لیے. پتہ یہ چلا کہ جو انبیاء ہوتے ہیں, جو بڑے لوگ ہوتے ہیں, انہیں اپنے سے زیادہ دوسروں کی فکر ہوتی ہے. کیا تعلیم ہے, دیکھا کیا تعلیم. ایک ٹکڑے کے اندر تعلیم دے دی گئی کہ جینا ہوتا ہے اصلی جینا جو دوسروں کے لیے جیا جائے. اپنے لیے تو کتا بھی جی لیتا ہے جی, اصل جینا ہے کہ دوسروں کے لیے جیا جائے, دوسروں کے دکھ درد کو بانٹا جائے. یا آپ مسجد میں آتے ہیں, نماز تو کہیں بھی ہو سکتی تھی, آپ کو بلا عذر مسجد میں آنے پر وعید کیوں سنائی گئی کہ بلا عذر آپ مسجد میں نہیں آ رہے؟ جی, اس وجہ سے کہ آپ دیکھیں کہ میرا کون سا بھائی پریشان ہے, کس کو کیا تکلیف ہے. اگر آپ اس تکلیف کو دور کر سکتے ہیں آپ دور کریں, اس لیے آپ کو جمع کیا جاتا ہے.
ورنہ یہ عبادت تو کہیں بھی ہو سکتی تھی. آپ دیکھیں امام کو کیا تکلیف ہے, مؤذن کو کیا تکلیف ہے, کوئی بیمار ہے نماز میں شامل ہے اس کو کیا تکلیف ہے, آپ کے پڑوسی کو کیا تکلیف ہے, چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو. تو اصل جینا ہے دوسروں کے لیے جینا, ورنہ اپنے لیے تو کتا بھی جی لیتا ہے. دیکھو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم کو ڈبونے کا ارادہ ہے, کہہ رہے ہیں کہ کشتی والوں کو آپ ڈبو دیں گے ایسا لگتا ہے. بعض لوگوں نے اس کی تفسیر یہی کی ہے کہ انبیاء کو اپنے سے زیادہ دوسروں کی فکر ہوتی ہے, اور انبیاء جتنے بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کی یہی عادت ہوتی ہے, اپنے سے زیادہ دوسروں کی فکر ہوتی ہے. بڑے عظیم لوگ ہوتے ہیں, بہت عظیم الشان ہوتے ہیں. لقد جیت شیئا امرا, آپ نے بہت برا کام کیا بولے. قال الم اقل انک لن تستطيع معي صبرا, میں نے بولا تھا نا کہ تم صبر نہیں کر سکو گے. ابھی وعدہ کیے تو بولوں گا نہیں, سوال کر بیٹھے تم. پتا یہ چلا کہ جو نبی ہوتا ہے, نبی اگر کوئی منکر کام دیکھتا ہے تو اعتراض کے بغیر نہیں رہتا. غلط ہے تو غلط ہے, وعدہ کرنے کے بعد بھی انہوں نے کہہ دیا آپ نے غلط کام کیا ہے. اچھا, اس کے بعد معافی مانگ رہے ہیں. قال اللہ تواخذنی بما نسیت, بھول گیا, بھولے سے ایسا ہو گیا, بما نسیت بھول گیا میں, تو مواخذہ مت کیجیے. کہا ٹھیک ہے. فانطلقا, کشتی سے اتر کر کے آگے بڑھے. دریا کے اس پار جب پہنچے تو دیکھا ایک لڑکا کھیل رہا ہے, پکڑا, اس کی گردن مروڑ دی, مار کر کے پھینک دیا. حتی اذا لقیا غلاما فقتلا, ایک لڑکے کو دیکھا, پکڑا, اسے مار دیا. قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا. پھر بول پڑے گا, اس لیے کہ کوئی غلط کام دیکھ کر نبی چپ نہیں ہو سکتا. بظاہر یہ قتل ناحق تھا, ایک بچے کو مار دینا. حضرت خضر نے کہا قال الم اقل لک انک لن تستطيع معي صبرا, میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ میرے ساتھ رہ کر تم صبر نہیں کر سکتے. اب مجبور ہو گئے. قال ان سالتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی, اگر اس کے بعد میں نے سوال کیا کسی چیز پر تو آپ مجھے اپنے سے الگ کر دیجئے. فانطلقا, چلے. حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما, ایک بستی میں پہنچے, بھوکے تھے بیچارے. بستی والوں سے کہا کہ بھئی کھانا دے دو, ضرورت پڑنے پر انسان کہیں بھی جا کر کے کھانا مانگ سکتا ہے. انہوں نے کھانا مانگا. بستی والے اتنے بخیل تھے, بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں چمڑی چلی جائے مگر دمڑی نہ جائے. ہاں, یہ ایسے ہی تھے. فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا, انہوں نے ان کو مہمان بنانے سے انکار کر دیا کہ مہمان نہیں بناتے. اچھا, بہرحال بیچارے بھوکے سوئے ہوئے تھے. گاؤں میں سے نکل کر انہیں دوسری طرف جانا تھا. گاؤں میں جیسے کہ دیکھا کہ ایک دیوار گرا چاہتی ہے, a wall ready to collapse. دیکھا کہ ایک دیوار ہے جو بالکل گرا چاہتی ہے. اراد ان ينقض, گرنے والی ہے, ریڈی ٹو کلیپس, بالکل گرنے والی ہو. حضرت خضر علیہ السلام آگے بڑھے اور اپنی جو قوت تھی جسے اللہ نے عطا کی تھی لگا کر کے دیوار کو سیدھا کر دیا. اب یہ تو غصے میں تھے ہی, ویسے بھی جلالی پیغمبر ہے, غصے میں آئے. قال لو شئت لاتخذت علی اجرا, پیسے لے لیتے تھے. بولے اتنے بخیل تھے کہ انہوں نے ہمیں مہمان نہیں بنایا تو دیوار سیدھی کرنے کے لیے پیسہ لے لیتے تھے. لو شئت لاتخذت علی اجرا, پیسے لے لیتے. قال هذا فراق بینی و بینک, تمہاری شرط کے مطابق اب میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا. چلو, سوال یہ ہے کہ موسیٰ سیکھنے کیا گئے تھے اور کیا سیکھا؟ جواب یہ ہے کہ وہ اتنی بڑی یونیورسٹی تھی, حضرت موسیٰ جیسے عالم کا داخلہ بھی نہیں ہوا اس یونیورسٹی میں. اتنا بڑا عالم ہے خضر. اللہ نے بتایا کہ تم کہتے ہو تم سب سے بڑے عالم ہو, میرے اس بندے سے ملو کتنا بڑا عالم ہے یہ. اب جب جانے لگے تو کہا
کہ جن جن چیزوں پر تم صبر نہیں کر سکے اور سوال اٹھاتے رہے، اس کی وجہ نہیں جاننا چاہو گے؟ ضرور. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کاش موسیٰ تھوڑا صبر کر لیتے تو پتہ نہیں کتنے عجائبات ہمیں سننے کو ملتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش فرمائی کہ موسیٰ کو تھوڑا خاموش رہنا چاہیے تھا، صبر کرنا چاہیے تھا، تو عجائبات دیکھنے کو ملتے. عجائبات دیکھنے کو نبی کریم ہمارے نبی نے خواہش ظاہر فرمائی کہ اگر موسیٰ تھوڑا صبر کر لیتے تو پتہ نہیں کتنے عجائبات دیکھنے کو ملتے. بہرحال صبر نہیں کر سکے. حضرت خضر نے کہا کہ اب جائیے، آپ ہمارے اسکول میں آپ کا داخلہ نہیں ہوگا. ٹیسٹ میں آپ ناکام ہوئے. جو آپ کا ٹیسٹ لیا گیا ہے داخلے کے لیے، اس ٹیسٹ میں آپ ناکام ہو چکے ہیں، ٹیسٹ میں فیل ہو چکے ہیں آپ. جائیے. لیکن جن چیزوں پر تم صبر نہیں کر سکے اس کا جواب نہیں سنو گے. وہ کشتی جس کے میں تختے اکھاڑ رہا تھا اور خراب کر رہا تھا، اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، یہ مسکینوں کی کشتی ہے. بیچارے بڑی محنت کرتے ہیں، مشکل سے ان کا گزارا ہوتا ہے، ان کے بال بچوں کا پیٹ بھرتا ہے. مسکینوں کا ہے. یعملون فی البحر، جو دریا میں کام کرتے ہیں. فاردت ان اعیبها، میں نے چاہا کہ اس کشتی کو عیبدار بنا دوں، اس لیے کہ آگے ایک بادشاہ ہے، بہت ظالم بادشاہ ہے، اچھی کشتی دیکھ لیتا ہے، کشتی لے لیتا ہے. اس میں ایک مفسر نے بڑا اچھا نکتہ بیان کیا ہے کہ کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالی چھوٹی مصیبت میں مبتلا کر کے بڑی مصیبت کو دور کر دیتا ہے. یہ دیکھو، یہاں تختے توڑنے کی بات تھی، یہاں تو پوری کشتی ہاتھ سے چلی جاتی تھی. اچھی کشتی دیکھتا تھا، غصب کر لیتا تھا. اس وجہ سے میں نے وہ کشتی کے تختے یا اس میں ہم نے خرق کیا. وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، غصب کر کے وہ کشتی لے لیتا تھا. غصب. وَأَمَّا الْغُلَامُ، بچے کی جس کی میں نے گردن مروڑی ہے، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اس بچے کے ماں باپ مومن ایمان والے ہیں. فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، یہ اپنے ماں باپ کو آگے چل کر کے کہیں طغیان اور کفر میں نہ مبتلا کر دے، اپنے ماں باپ کے ایمان کے لیے خطرہ بن جائے. اللہ، یعنی ایمان ایسی قیمتی شے ہے کہ جان دی جا سکتی ہے، ایمان نہیں دینا چاہیے. جان چلی جائے کوئی پرواہ نہیں، ایمان ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے. دیکھیں یہاں پر فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا. وہ بچہ تو مر گیا. حضرت خضر فرما رہے ہیں ان مومن ماں باپ کو اس سے اچھا بدلہ اللہ دینے والا ہے، بہترین اولاد دینے والا. یہ تو نافرمان اولاد ہے جو اپنے ماں باپ کے ایمان کے لیے خطرہ بن سکتی تھی. اللہ نیک اولاد دینے والا ہے ان کا. تو کبھی کبھی کوئی چیز اللہ لے لے تو ذہن میں بات رکھو کہ اس سے اچھی چیز دینے کا ارادہ فرمایا ہے اس نے. فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا. اس وجہ سے میں نے اس کو مارا کہ اپنے ماں باپ کے ایمان کے لیے خطرہ نہ بن جائے، اس لیے کہ ماں باپ اس کے مومن ہیں. اور یہ دیوار جو میں نے سیدھی کی، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، اس شہر کے اندر یہ گھر جس کی یہ دیوار تھی جس کو میں نے سیدھا کیا، یہ دو یتیم بچوں کی ہے اور اس کے نیچے خزانہ گڑا ہوا ہے. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ نیک تھا. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں حُفِظَا بِصَلَاحِ أَبِيهِمَا، یہ دونوں یتیم بچے اپنے باپ کے مال سے محروم نہیں ہوئے. حضرت خضر کے ذریعے وہ مال اللہ نے بچا دیا، کیونکہ ان دونوں یتیم بچوں کا باپ نیک تھا. پتہ یہ چلا کہ نیکیاں نسلوں میں متوارث ہوتی ہیں. باپ نیک ہو تو باپ کی نیکی کا فائدہ بچوں کو ملتا ہے، اور باپ برا ہو تو اس کی برائی کا نقصان بچوں کو بھگتنا پڑتا ہے. یہ قاعدہ ہے. یہ ہم لوگ اپنے بچوں کے لیے بینک بیلنس بنانے کے چکر میں، تم اچھے بنو
اللہ تبارک و تعالیٰ خود تمہارے بچوں کے لیے بینک بیلنس تیار کر دے گا. وما فعلت عن امری، میں نے اپنی طرف سے یہ نہیں کیا ہے، پتا چلتا ہے کہ یہ نبی تھے، اللہ تبارک تعالیٰ کے بتانے کی وجہ سے انہوں نے یہ سب کچھ کیا. آپ نے دیکھا کیسا علم ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ظاہر میں دیکھ رہے ہیں، لیکن خضر کو وہ علم بتا ہوا تھا کہ اس کے پیچھے کیا ہے. یہ بہت گہرا علم ہے، یہ علم سب کو نہیں دیا جاتا. حضرت موسیٰ صرف دیوار دیکھ رہے ہیں، حضرت خضر دیکھ رہے ہیں کہ دیوار کے نیچے خزانہ گڑا ہوا ہے. کیسی نگاہ ہے، کیسا علم ہے دیکھ رہے ہیں. تو یہ علم ہے. تو علم کا فتنہ اگر آئے اور آدمی علم کے فتنے میں مبتلا ہو تو اسے تواضع اور عاجزی اختیار کرنی چاہیے. جتنا بڑا عالم ہو اتنا اس کے اندر تواضع ہو، اتنی خاکساری ہو. عالم کے اندر کبر نہیں آنا چاہیے، تکبر نہیں آنا چاہیے. علم جتنا بڑھے اسے اتنا زیادہ متواضع ہونا چاہیے، خاکسار ہونا چاہیے. تو اگر آدمی علم کے فتنے میں مبتلا ہو تو عاجزی، خاکساری اور تواضع اختیار کرے، تب نعمت علم کا شکریہ ادا ہوگا. اچھا، اب آ رہا ہے اقتدار کا فتنہ، بادشاہت کا فتنہ. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، یہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں. یہ تاریخی چیز ہے. یہ نبی کو کیسے معلوم؟ جو کسی کالج میں نہیں گیا، جو کسی مدرسے میں نہیں گیا، نہ اس نے کسی ہسٹورین سے کوئی ہسٹری پڑھی ہے، کیسے بتا رہا ہے یہ؟ اور یہ سب کچھ دوسری کتابوں میں ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں. بتایا گیا یہ ذوالقرنین ایک بادشاہ تھا جس کو کیخسرو یا خورس کہتے. خورس کچھ بھی نام رہا ہوگا، یہ اس کا لقب ہے. یہ ذوالقرنین. جواب دیا گیا کہ یہ بہت بڑا بادشاہ تھا، اس نے 3 سفر کیے تھے، ایک مشرق، ایک مغرب اور ایک شمال مشرق میں. ایک مغرب، ایک مشرق اور ایک شمال یا شمال مشرق. پہلا سفر مغرب کی طرف، چلتا چلا گیا حتی اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ ایسی جگہ پر پہنچا جہاں سورج ڈوبتا ہو، ایسا لگا اسے. یعنی آگے پانی ہی پانی تھا، آبادی تھی ہی نہیں. اور اس نے دیکھا کہ سورج ایک گدلے پانی کے چشمے میں ڈوب رہا ہے. حقیقت میں ایسا ہے نہیں. جیسے چاند ایک تشتری کی طرح لگتا ہے، لیکن چاند تشتری کی طرح نہیں ہے، بلکہ ایک قرا ہے پورا کا پورا. تو اس نے دیکھا کہ سورج ایک گدلے پانی کے چشمے میں ڈوب رہا ہو، اسے ایسا لگا. وہاں ان لوگوں سے کہا کہ دیکھو یہاں مل جل کر کے رہو، ایک دوسرے پر کوئی ظلم نہیں کرے گا، اور توحید کو اپنی زندگی میں لاؤ، اس لیے کہ سب سے بڑا ظلم شرک ہے. قلنا یا ذا القرنین اما ان تعذب واما ان تتخذ فیہم حسنا قال اما من ظلم فسوف نعذبه، جو بھی ظلم کرے گا اس کو سزا دوں گا. تو یہ مغرب کا سفر ہے. یہ ایسا سیاح ہے جو مغرب میں چلتا چلا گیا اور وہاں جا کر رکا کہ آگے پانی ہی پانی تھا، کوئی آبادی نہیں تھی. اس جگہ کون سی آبادی تھی؟ چند لوگ تھے وہاں جو کوئی شریعت اور کوئی عقیدہ ان کے پاس نہیں تھا، آپس میں لڑتے بھیڑتے رہتے تھے، ظلم کرتے رہتے تھے ایک دوسرے پر. اس نے ڈانٹا ان کو، کہا کہ مل کر کے رہو اور ایک دوسرے پر کوئی ظلم نہ کرے. اور وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، ایمان قبول کر لو، عمل صالح کرو، اچھے بن کر کے رہو. یہ ان کو بتایا اسے. اور پھر دوسرا سفر اس کا ہوا مشرق کی طرف. حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہ تو پہلا سفر تھا جہاں سورج ڈوبتا ہے، وہاں تک پہنچا. اور دوسرا سفر جہاں سورج نکلتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے نکل رہا ہوں یہاں سے، وہاں پہنچا. تو دیکھا کہ وہاں پر ایک ایسی قوم رہ رہی ہے جو گھر نہیں بناتی. ان کے اور سورج کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہو رہی، کوئی پردہ نہیں ہے.
ہو سکتا ہے ننگے رہے ہوں. بہت ساری جگہوں پر لوگ ننگے رہتے, مرد عورت سب ننگے رہتے, ننگے تھے. ان کو تو کوئی تہذیب و تمدن نہیں, تو کوئی سیویلائزیشن نہیں تھا ان کے پاس. پھر اس کے بعد یہ شمال کی طرف روانہ ہوا اور ایسی جگہ پر پہنچا جہاں ایک درہ تھا. اس درے کے دوسری طرف سے یاجوج ماجوج آ کر متمدن اور مہذب آبادیوں کے اوپر حملہ کرتے تھے اور لوٹ مار کر کے چلے جاتے تھے. یہ وہاں پہنچا تو لوگوں نے اس سے ریکویسٹ کی, کہا کہ اس درے کو بند کر دیجیے آپ, تاکہ یاجوج ماجوج کے فتنے سے ہم محفوظ ہو جائیں. اس نے کہا کہ مین پاور چاہیے ہمیں, آدمی دو, بقیہ پیسہ ہم دیتے ہیں. ایک سد تیار کی اس نے, اور پھر ایسی سد تھی کہ یاجوج ماجوج اس پر چڑھ بھی نہیں سکتے, اس کو توڑ بھی نہیں سکتے, تو سوراخ بھی نہیں کر سکتے. یاجوج ماجوج کون ہے پتہ نہیں, پتہ نہیں. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی بیان کردہ بعض باتیں اپنے ظہور میں وقت کی منتظر ہیں. جب ظاہر ہوگا تو پتہ چل جائے گا, اچھا یہ یاجوج ماجوج. ابھی قیاس آرائی نہیں کی جا سکتی کہ روس والوں کو یاجوج ماجوج کہا جاتا ہے یا کہیں پہ ہے, کیا کہیں پر ہیں یہ, جی اپنے وقت پر ظاہر ہو جائیں گے. پتہ چل, ہم نہیں تو ہماری نسلیں دیکھ لیں گی کون ہے وہ. تو قرآن حکیم کے بعض بیان کردہ واقعے اپنے ظہور میں وقت کے منتظر ہیں. وقت جب آئے گا تو پتہ چل جائے گا کہ یہ کون ہے اور کہاں رہتے تو کدھر سے نکلیں گے یہ. بہرحال وہ درے کو اس نے بند کر دیا. یہ بادشاہ تھا. آدمی کو اللہ جب بادشاہت دے, اقتدار دے, تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اقتدار کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے کیا کرے؟ اس نے کہا رحمت من ربی, اس نے کہا کہ یہ میرے رب کی طرف سے رحمت ہے. یہ میرے رب کی طرف سے رحمت ہے. یہ جو اللہ تبارک تعالی نے مجھے عطا کیا ہے. تو آدمی کو جب اللہ اقتدار دے تو اقتدار کو اللہ کی رحمت سمجھے, ہاں, اور رحمت سمجھتے ہوئے لوگوں کی خیر خواہی دن رات کرتا رہے. اس کا یہ کام ہے. جب یہ رحمت ہے تو لوگوں پر رحم کرے, لوگوں کی خیر خواہی کرے. آج تو ووٹ مل جاتا, اس کے بعد نظر ہی نہیں آتے کہاں گئے, چلے کہاں گئے. جی, تو اقتدار میں آدمی جب آ جائے تو اسے اللہ کی طرف سے رحمت سمجھنا چاہیے کہ اقتدار اللہ کی رحمت ہے اور ہمیں لوگوں کے اوپر رحم کرنا چاہیے. آگے سورہ مریم, غور سے دیکھیں. اس میں سورہ کریمہ میں آپ دیکھیں گے کہ 16 بار رحمان کی صفت آئی ہے, 16 مرتبہ. اب پورے قرآن میں 58 مرتبہ ہے, 58 ٹائمز. پورے قرآن میں لفظ رحمان 58 بار آیا ہے, 58 ٹائمز. اور ان 58 میں سے 16 مرتبہ صرف اسی سورہ میں آیا ہے, اور 4 مرتبہ لفظ رحمت آیا ہے, لفظ رحمت. جی, اس میں سارے کے سارے واقعات معجزہ ہیں. مادہ پرست دنیا کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ قاعدہ دے دیا, اصول دے دیا کہ میں اسباب کا پابند نہیں ہوں. میں کوئی بھی چیز بغیر سبب کے بھی پیدا کر سکتا ہوں. آدمی سوچتا بدلی نہ ہو تو بارش نہیں ہوتی. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں سبب کے بغیر بھی مسبب پیدا کر سکتا ہوں, بدلی کے بغیر بھی بارش برسا سکتا ہوں. دیکھیں حضرت زکریا کا تذکرہ ہے. یہ خود بوڑھے ہیں, جوانی کا موسم گزر چکا ہے, اور ان کی بیوی بانجھ ہیں, اولاد ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ بوڑھے ہیں اور ان کی بیوی بانجھ ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے. دعا دیکھو, کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. یہاں دیکھو رحمت اور عبدیت دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا. ایک مفسر لکھتا ہے کلما زادت العبودیہ زادت الرحمت.
جتنی زیادہ آپ کی بندگی بڑھتی جائے گی اللہ کے لیے، اتنی زیادہ اللہ کی رحمتیں تمہارے اوپر آئیں گی. تو تم جتنا بندے بنتے جاؤ گے اللہ کی رحمتیں اتنی زیادہ تمہارے اوپر سایہ فگن ہوتی. کلما زادت العبودیہ زادت الرحمت، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا، چپ کے دعا کر رہے تھے، بیٹا چاہیے ان کو. بعض لوگوں نے وجہ یہ بتائی کہ دھیرے دھیرے دعا اس وجہ سے مانگتے تھے کہ کوئی سن نہ لے. ارے اس حالت میں بھی، اس عمر میں یہ حضرت کو بچہ چاہیے. اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ آدمی جب دھیرے دھیرے دعا کرے تو دھیرے دھیرے دعا میں اخلاص زیادہ ہوتا ہے، دکھاوا کم ہوتا ہے، دکھاوا نہیں ہوتا. تو دھیرے دھیرے دعا کرتے تھے. اب دیکھو دعا کا طریقہ سیکھو، دعا کیسے مانگی جائے. اپنے رب کو پکارا، پہلے تو اللہ تبارک تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا وسیلہ لو. اذ نادى ربہ نداء خفیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا وسیلہ لو. ربوبیت کا حوالہ لیا گیا، یہ جی ربوبیت کا وسیلہ لیا گیا. پھر اس کے بعد وسیلہ لینے کے بعد ربوبیت کا یہ کہہ رہے رب انی وہن العظم منی، میرے رب میری ہڈی کمزور ہو گئی ہے. اللہ اکبر. بتایا کہ اندر سے کمزور ہوں میرے رب، اندر کچھ نہیں، ہڈیاں کمزور ہو گئی. ہڈیاں یہ پلر کی طرح ہوتی ہیں، یہ اگر کمزور ہو جائیں تو جسم کی پوری عمارت کمزور ہو جاتی ہے. تو انہوں نے ذوف باطن کو، اندرونی کمزوری کا ذکر پہلے کیا. میرے رب میری ہڈیاں کمزور، ہڈیاں اندر ہوتی ہے نا. پھر کہہ رہے وشتا